فواد چودھری صاحب، آپ بار بار کہتے رہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو تحریک چلانی چاہیے. اب پی ٹی آئی نے تحریک کا اعلان بھی کر دیا ہے. پچھلی تحریکوں سے یہ کتنی مختلف ہوگی؟ کیونکہ پچھلی تحریکوں میں ہم دیکھ رہے تھے بار بار اسلام آباد جاتے تھے اور جا کے بس کبھی ہاتھ لگا کے واپس آ جاتے تھے، کبھی پہنچ ہی نہیں پاتے تھے. اس طرح کی سچویشن تھی. اب کیا فرق ہوگا؟ کوئی فرق نہیں ہوگا. اچھا، دیکھیں وقت ہوتا ہے نا ہر چیز کا. میں ایکچولی آپ کے پروگرام میں بھی میں جب آیا تھا میں نے یہ کہا تھا کہ 9 فروری کو تحریک چلانی تھی. اگر اکیلے پی ٹی آئی نے چلانی تھی نا، وہ 9 فروری کو چلانی تھی. اب جب آپ نے 9 فروری کو تحریک نہیں چلائی، 9 فروری کو میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ دیکھیں اس دن ایم این ایز اور ایم پی ایز آن گراؤنڈ تھے، ان کے نتیجے چینج ہو رہے تھے. ہر آدمی نے اپنی جو ہے اپنے انٹرسٹ کے لیے باہر نکلنا تھا، اور ایک لوکل لیڈرشپ آپ کی موجود تھی. لیاقت چٹھا کا ایک استعفیٰ آیا، اگر یہ تحریک ہوتی تو وہاں پہ استعفوں کی لائن لگ جاتی. آپ اس کے بعد دیکھیں آپ کو الائنس بنانا چاہیے تھا. جو اصل پی ٹی آئی کی جو پولیٹیکل فیلئر ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے. نوابزادہ نصر اللہ صاحب تھے نا، حبیب نے تو بہت عرصہ ان کے ساتھ گزارا بھی اور کور بھی کیا. وہ کہتے تھے کہ جو مخالف ہوتا ہے نا اس میں سجے کھبے اور کچھ نہ ملے تو مٹی جو ہے نا وہی لے کے آنکھوں میں پھینک دینی چاہیے. کوئی اپنا جو ہتھیار ہے نا اس کو بیکار نہیں سمجھنا چاہیے. ایون چھوٹی چھوٹی پارٹیاں امپورٹنٹ ہوتی ہیں. دیکھیں نا نوابزادہ نصر اللہ صاحب کی کون سی پارٹیاں تھیں؟ کوئی بھی پارٹی. تحریک انصاف کا جو اصل پرابلم ہوا، ایک تو ظاہر ہے کاڈر توڑ دیا گیا اور سارا کاڈر جو ہے وہ جیلوں میں ہے اور ادھر ہے. پھر جو انفارچونیٹلی اس میں جو ایک الائنس بننا چاہیے تھا وہ الائنس نہیں بن سکا، جس کی وجہ سے جو ایک تحریک کے اندر ایک سٹنگ چاہیے نا، سٹنگ جو چاہیے وہ نہیں ہے. اب بھی میرے خیال میں تحریک سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف مولانا فضل الرحمان کو اپنے ساتھ ایک پراپر تحریک میں جوڑ سکتی ہے، الائنس میں جوڑ سکتی ہے، جی ڈی اے کو جماعت اسلامی کو جوڑ سکتی ہے. پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں ٹیک کال نہیں ہوتا. آپ کو جوڑنا چاہیے سب پولیٹیکل پارٹیز کو جو اپوزیشن میں ہیں، جو سمجھتی ہیں کہ یہ فارم 47 کا الیکشن تھا. ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کی ذمہ داری پی ٹی آئی کی ہے نا، کیونکہ سب سے بڑی جماعت تو پی ٹی آئی ہے. تو ان کو پہلے اکٹھا کرنا چاہیے. اب جو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو فواد چودھری صاحب ان کی بات چیت چلی اور کافی میچور لیول تک چلی گئی، اور خاص طور پر 26ویں ترمیم میں مولانا نے ایک کردار بھی ادا کیا جو پی ٹی آئی کے موقف کے قریب تر تھا، اگرچہ حکومت سے بھی کچھ زیادہ دور نہیں تھا، لیکن بہرحال تھا. تو یہ چیز تو انہوں نے پیدا کر کے دیکھی. لیکن اس کے ساتھ ایک بات یہ کہی جاتی ہے، آپ پی ٹی آئی کو ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، کہ پی ٹی آئی کا جو کارکن ہے وہ چاہتا ہے کہ اس وقت کوئی تحریک چلے اور تنہا پی ٹی آئی چلائے. چلا کے دیکھ لی نا آپ نے. لیکن ٹویٹر کے اوپر تو جو لکھنا ہے علیحدہ چیز ہے، آن گراؤنڈ سچویشن اور ہے. یہ بات ہرگز نہیں ہے کہ لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہیں. لوگ تو پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. 8 فروری کو بھی ثابت ہو گیا. اب بھی جب الیکشن ہوگا ون وے الیکشن، کیوں نہیں حکومت ڈرتی ہے؟ پی ٹی آئی نے جیتنا ہے. تو لوگ تو پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. لیکن دیکھیں جو تحریک ہوتی ہے نا اس کے لیے تنظیم چاہیے ہوتی ہے. جب آپ کو بھی پتہ ہی ہے کہ جب بزدار صاحب تھے اور میں روزانہ یہ کہہ رہا تھا کہ جی ہمیں لوکل گورنمنٹ کرانے چاہیے، لوکل گورنمنٹ کرانے چاہیے، جو ہم نے نہیں کروائے. تو لوکل گورنمنٹ سے پولیٹیکل پارٹی کی تنظیم بنتی ہے. اب پرابلم پی ٹی آئی کا یہ ہے کہ لوگ اس کے ساتھ ہیں، تنظیم نہیں ہے. تنظیم کے بغیر لوگ نہیں آتے، نہ ہی ان میں ان لاک کرنا ہوتا ہے نا. آپ نے ان لاک نہیں ہو سکتی. سو اس لیے آپ کو جب وکیلوں کو ساتھ میں لانا ہے، یا مولانا فضل الرحمان کو ساتھ میں لانا ہے، یا جماعت اسلامی کو ساتھ میں لانا ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ ان کی تنظیم ہے. آپ کے پاس عوام ہے، ان کے پاس تنظیم ہے. اس لیے یہ الائنس زیادہ امپورٹنٹ. اچھا چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ خود آپ کی اپنی حیثیت پی ٹی آئی میں ایک موضوع بحث بنی رہتی ہے. آپ کے جو چھوٹے بھائی ہیں وہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کا حصہ ہیں، آپ ان کی سیاست میں بڑا اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں، اور اب بھی آپ کا نام زیر بحث آتا رہتا ہے. تو کیا آپ اڈیالہ جیل سے کسی پیغام کے منتظر ہیں کہ آپ وہاں جائیں، بلائے جائیں؟ بالکل بالکل، جب بھی خان صاحب بلائیں گے. میں تو چاہتا ہوں کہ بلائیں مجھے، اور جو ہے میں تو چاہتا ہوں کہ جو بھی رول ہے پی ٹی آئی کے اندر جو ہے وہ میں ادا کر سکوں. مجھے شروع میں بلایا بھی تھا، اور لیکن ظاہر ہے کہ ایک جو سچویشن ہے اس میں بہت سارے لوگ ایسے مہربان ہیں جو چاہتے ہیں کہ کوئی بھی نہ آئے تاکہ ساڑھی دیہڑی لگی رہے. بٹ اینی ویز کوئی ایشو نہیں ہے. 2 سال میں اگر کسی نے ہمیں ریپلیس کرنے ہوتے، اگر ہم اتنے ریپلیسیبل ہوتے تو 2 سال میں ہو جاتے ہیں. تو دیکھیں یہ تو ڈیپینڈ. لیکن آپ تنقید بھی تو نام لے کے کرتے ہیں. کبھی آپ ٹویٹر پہ آ جاتے ہیں، کبھی کوئی اور معاملہ ہوتا ہے.
آپ نے بھی تو پارٹی کو اپنے خلاف کر رکھا ہے نا؟ پارٹی کو خلاف نہیں کر رکھا. دیکھیں بات یہ ہے کہ سمپل پھر تو سارے دریا کے جو بہاؤ ہے اس کے ساتھ ہی سارے بہتے رہیں گے, تو میرے خیال میں تو پھر آپ کنارے نہیں نہ لگ سکتے. آپ نے غلطیوں کی جب نشاندہی کرتے ہیں تو پھر لوگوں کی بھی تو نشاندہی کرنی پڑتی ہے نا کہ یہاں پہ یہ ہے. بہرحال اب خان صاحب نے جو ہے وہ ذرا میسج آ گیا آپ کو خان صاحب کا؟ انہوں نے کہا جی نہیں کرنی تو نہیں کرتے, نہیں کر رہے. اچھا نہیں, آپ تک بھی یہی پیغام پہنچا کہ آپ نے کچھ نہیں بولنا؟ بالکل یہی پیغام پہنچا ہے, اچھا 2-3 جگہوں سے پہنچا ہے. اس لیے تو فواد چودھری صاحب, کچھ لوگ یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ آپ نے استحکام پاکستان پارٹی سے تو علیحدگی ابھی اختیار ہی نہیں کی. ہم گئے کب تھے؟ علیحدہ تو تب ہونا جب ہم شامل ہوں. بھیجے تو گئے تھے. بھیجے تو کہیں گئے تھے بیچارے. اچھا یہ بتائیے گا کہ اب علیحدہ تو تب ہونا جب مطلب کسی میں جائے. آپ پاکستان کی حکومت کے فنکشن کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں. فواد چودھری صاحب, ہمارے لوگوں نے خط لکھا ہے 162 اراکین اسمبلی نے امریکہ کو. وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے جو 62 لوگ تھے یا 60 لوگ تھے, انہوں نے بڑا خراب کیا ہے, پاکستان کے معاملات میں مداخلت کی ہے. تو پاکستان کا یہ جواب وہاں میٹر کرے گا؟ پہلی بات تو یہ کہ میں بڑا حیران ہوں کہ یہی اس سے زیادہ سخت بات جو انٹرفیئرنس ہے وہ بھارتی وزیر دفاع نے کی جب اس نے کہا کہ ہم نے 20 لوگوں کو پاکستان میں گھس کے مارا ہے. ہمارے کسی ایم این اے کو خیال نہیں آیا کہ گورنمنٹ کو کہے کہ اس سے بڑی سوورینٹی کی وائلیشن نہیں ہو سکتی جو ہندوستان کلیم کر رہا ہے. ایک کینیڈا میں ایک امیگرینٹ سکھ کو امیت شاہ کے حکم کے اوپر وہاں پہ قتل کیا گیا, اور آپ دیکھیں پوری دنیا میں کینیڈا نے نریندر مودی کی حکومت کی بینڈ بجا دی ہے. ہمارے 20 لوگ شہید ہو گئے ہیں, چونکہ پاکستانی لوگوں کی عزت ہی نہیں ہے, اپنی ریاستی حکومت ہی عزت نہیں کرتی, تو باہر کے لوگ بھی کیا عزت کریں, لہٰذا اس پہ خاموشی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ امریکن سینیٹرز اور کانگریس مین فارم 47 پہ نہیں آئے ہوئے, اس لیے ان کی بات کی اہمیت ہے, ان کی بات سنی جائے گی. ہمارے جو 160 لوگ ہیں یہ سارے کے سارے فراڈس, اور یہ اسپیشلی جن لوگوں کے سگنیچرز ہیں سارے فراڈ کے اوپر آئے ہوئے ہیں. تو جو بندے جن کی لیگیلٹی ہی نہیں ہے, جن کی لیجٹیمیسی ہی نہیں ہے اسمبلی میں بیٹھنے کی, ان کی بات کون سنے گا؟ ان کی اپنے کے لیے میں آپ کو بتاؤں, ہمارے ایم این اے نے جیلم سے, ہمارے ایم این اے نے اخبار میں اشتہار دیا مریم نواز صاحب سے ملاقات کے لیے کہ جی ہمارے سڑک کے بڑے مسائل ہیں, ہمیں ملاقات کے لیے وقت دے دیں. یہ ہمارے ایم این اے نے اخبار میں اشتہار دیا, میں آپ کو بھیج بھی دوں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ جہاں ایم این ایز کی اوقات یہ ہو کہ وہ وزیر اعلیٰ سے ماننے کے لیے اخبار میں اشتہار دے رہے ہیں, ان کے خط کی کیا حیثیت اوقات ہے؟ اور دوسرا بیسکلی دیکھیں نا, وہاں پہ لوگ الیکشن سے آئے ہوئے ہیں, پریزیڈنٹ الیکشن سے آتا ہے, وہاں پہ ان کو ضرورت ہوتی ہے ان کی. یہ جو گروپس ہیں پارٹیز کے اندر, وہاں تو پارٹیز بھی آپ کو پتہ ہے ڈیموکریٹ ہے نا ود ان, سو وہاں پہ تو امپورٹنٹ ہے ان کا خط لکھنا. یہاں والوں کے بیچاروں کی کیا ہے؟